اور کہاں سے آ گئے؟ موٹے ہو رہے ہیں بھائی آج کل، مدرسے میں خوب ہے کھانا چاول واول خوب ملتا ہے کیا کر رہا ہے؟ ابھی آواز آ رہی میری؟ آ رہی بھائی، ابھی سے آپ بولی بن رہے ہیں ابھی، یعنی یہ کامیابی آپ کی کامیابی کی علامت ہے، روز ہر دفعہ آتے ہیں 5 کلو اس کا وزن میں اضافہ ہوتا ہے نا، یہ ابھی 10 سال کے بعد یہ کیا چیز ہوں گے نا، کتنے بڑے مولی ہوں گے 200-300 کلو تو مولی ہوں گے اچھا خیر، تو علیہ صاحب سوال ہم لے کے آیا تھا آپ کے پاس، کیونکہ آج ہم نے دیکھا تھا کچھ دیر کے لیے ویڈیو آپ کا 3-4 منٹ کے لیے دیکھا تھا، تو عقیدہ امامت پہ کچھ مناظرہ چل رہا تھا. اچھا کچھ دیر بعد آئے تو کہانی کچھ اور ہی چل رہی تھی، تو ہم نے بند کر کے ہم نے کہا ایک دم وائلڈ ٹرن لے گیا ہے. تو اچھا خیر، تو عقیدہ امامت کے متعلق ایک چیز میں آپ عقیدہ سے امامت پوچھنی پہ تھی. نہیں ہو رہا تھا اور مناظرہ عقیدہ امامت پہ نہیں ہو رہا اچھا تھا. اچھا عقیدہ یہ ان سے طے اچھا کیا تھا ہم نے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کتب میں ایسی باتیں ہیں جو امامت کو باطل کر دیتی ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کتابوں سے بھی دکھائیں گے کہ آپ کے خلفاء کے کیا کردار تھے. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ دکھا دیں. تو عقیدہ اچھا امامت اچھا پہ اچھا مناظرہ نہیں تھا. جی ہاں بتائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا اچھا اچھا، تو یہ سوال کرنے کی اجازت ہے جی بیٹھ مجھے؟ کے اس نے کوئی مکر بنا لیا جی کہ اللہ یاری سے آج یہ پوچھیں گے، اس کو پسا دیں گے. اب دیکھتے ہیں اس کا نہیں کیا نہیں، مطلب. اصل میں انہوں نے جو اسٹریم پہ چلایا تھا نا، اس میں لکھا ہی یہی تھا عقیدہ امامت، تو مجھے لگا کہ شاید اس پہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے. مجھے نہیں معلوم اس کے اسٹریم پہ کیا لکھا تھا. چلیں خیر، سوال کرنے کی اجازت ہے تو میں شروع کروں. بسم اللہ. جی، تو علیہ صاحب سوال میرا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بس ایک آیت اور پڑھوں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، سورہ النساء میں فرماتا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ٹھیک ہے، تو سوال میرا آپ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لگاتار یہ فرماتا قرآن ہے کہ کا پورا قرآن دکھاؤ نا. وہ پورا تو قرآن حضرت علی نے چھپا لیا نا. نہ، وہ تو آپ افسوس کی بات، وہ جو وہ تو سات حروف افسوس کی والے بات ہے نا، قرآن نا، وہ جو ابو بکر نے جمع کیا وہ تھا بڑی جس افسوس کو کی بات ہے، بکری کہا حضرت گئی تھی، علی اس نے کو لے کے چھپایا. آؤ آپ نا. مجھے اجازت تو پھر دیں، باقی آیات بھی اجازت سنا تو لینا. جب اجازت تو قرآنی دیں آپ. ناقص سے دیکھو، نہیں مجھے سے آپ کے سوال کا پتہ ہے، سن لینا. جب آپ کے مذہب میں قرآنی ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، جب عمر، عائشہ، حفصہ، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عثمان ابن عفان سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو پھر آپ نہیں دکھا سکتے مجھے کہ قرآن میں کیوں مطلب کیوں نہیں لکھا. پورا قرآن اچھا جب سن لائیں لیں گے میری تو بات، پتہ چلے گا کیا لکھا اب کیا اجازت تو نہیں لکھا. دیں آپ، اجازت تو دیں اب آپ. چلے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے جب بھی عقیدہ امامت سے متعلق جب بھی قرآن سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. چلیں جی، اب فور دا کسی بھی سیک آف مسئلے کو آرگومنٹ مان مجھے لیتے دکھائے نا. او بھائی ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی آپ میری مسئلہ بات تو آپ سن مجھے لیں. کہہ دیں کہ اس کو صرف قرآن میں مجھے چاہیے نا، صرف قرآن سے مجھے دکھاؤ، نہیں تو نہیں، میرا جواب یہی ہے. جو سب سے بڑا، سن لو سب سے بڑا پہلے عقیدہ. جواب یہ ہے کہ تو آپ ہے ہی کافر. جو کہتا ہے صرف قرآن مجھے منظور ہے، قرآن سے باہر میں نہیں مانوں گا، یہ ہے ہی کافر. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. پھر جو کہتا ہے فلان مطلب قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر یہ تو جھوٹی ہوگی نا. پھر تو ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن لے کے آؤ، پھر پتہ چلے گا کیا چیز قرآن میں ہے کیا نہیں ہے. اوکے، آپ اجازت دیں، بتائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں بات قرآن کی جب ہوتی ہے نا، آپ جب عقیدہ امامت کو سب سے بڑی بنیاد مانتے ہیں، اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ وہ قرآن نہیں، میں ہم کیوں نہیں. سب سے اب میں بڑی آپ سے یہ بنیاد نہیں کہتا ہوں مانتے کہ نا. آپ ہم توحید کو سن سب سے لیں، بڑی آپ بنیاد سن لیں مانتے بات، ہیں نا. وہ آپ کے علماء آپ باغ ہے سن نا. لیں میری بات. اب توحید آپ کیوں نہیں آپ سن رہے میری بات؟ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ نہیں چلیں کہہ جی، دو کہ سب سے بڑی اصل مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے سب سے بڑی اصل ہے. بھائی ہم سن تو تمہیں لیں، اس کی اپنا بنیاد پہ عقیدہ ہمیں نہ سکھاؤ. آپ ہم ہماری کہتے بات ہیں سنیں. سب سے بڑی اصل جو ہے، سب سے بڑا جو دین کا اساس ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو آپ گئے تھے نا اپنے عالم کو لینے کا، کیا ہوا کہ توحید پہ ہم سے مناظرہ آپ کرو. اجازت دیں مجھے، اجازت دیں آپ مجھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ جب قرآن کے ناقص ہونے کی بات کرتے ہیں، جب امامت کے اوپر بات پوچھی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بھی پوچھا تھا تو آپ قرآن کے ناقص ہونے پہ آ گئے تھے، تو آپ جو دلیل دیتے ہیں نا قرآن کے ناقص ہونے پہ، جیسے آیت رجم وغیرہ، تو آیت رجم سے آپ کی امامت تو نہیں ثابت ہوتی نا. آپ کو ثابت تو امامت کرنی تھی، آپ چلے گئے آیت رجم کی طرف، اس سے تو کچھ نہیں، نہیں ہوتا. آپ آپ تو آیت الرجم استدلال کے کی بات متعلق کی، میں نے میں کہتا بات ہوں نہیں کیا استدلال کی بھائی، بات آپ کی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دوبارہ بھائی میں آپ کو دوہرا لیتا ہوں. مثال دے رہا آپ ہوں. کے ابو بکر، سن لو ایک دفعہ پھر، عمر صاحب، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، ان کے متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے تھے. ان کا ایک حرف کا 7 الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے تھے. ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے الفاظ میں اختلاف ہے، عبارات میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ احادیث متواتر. اس میں سے 6 موجود نہیں ہے. 7 میں سے 6 نکل جائے یعنی 87.5%، 87.5%، یعنی 90% قرآن فی الحال نہیں ہے. وہ 10% جو بچ گیا ہے اس میں سے بھی نقصان ہوا ہے. وہ اس میں سے یعنی 90% سے کب آپ کے پاس قرآن ہے. میں رجم کے متعلق نہیں بات کر رہا،
میں جمع قرآن کے متعلق بات کروں، صحابہ کے عقیدے کے متعلق، کہ آپ کے اکابر نے آپ کے صحیح ترین احادیث میں کہا قرآن ناقص ہے، اور آپ کے کسی عالم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سمجھتے ہو کہ میں نے آئے رجم سے، میں نے کب آئے رجم سے استدلال کیا؟ نہیں میں یہ کہنا وہ چاہتا جو ہوں کہ قرآن کے تمہارے ناقص والی عقیدے میں بات جو ہوتی ہے، 90% سے لیں، زیادہ آپ بات قرآن نہیں ناقص ہے سننا نا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا حاجی ہے۔ صاحب سن تو لیں، اب آپ سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شیخ القیاس صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ تو آپ کا اپنا کیا قیاس ہے مجھے نا، آپ کیا شیخ بولا مجھے القیاس ہیں ابھی، کیا شیخ بولا؟ القیاس، شیخ قیاس القیاس، تو آپ کے قیاس مذہب میں ہے قیاس نا، قیاس آپ کے مذہب، ہمارے مذہب میں قیاس ہے نہیں، قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے، قیاس ہمارے مذہب میں کفر ہے، وہ قیاس آپ کے مذہب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ استدلال ہے، یہ دلیل ہے۔ تم اپنے عالم کو لے کے آؤ کہ وہ بقیہ جو 7 قرآنیں ہیں، قرآن کے جو 7 میں سے 7 الفاظ میں سے 6 لفظ ہیں، وہ ہمیں لکھ دکھا دیں۔ پھر میں نے اپنا نام بھی دکھا دوں گا، اپنا یوٹیوب چینل بھی اس میں سے دکھا دوں گا، شاید اس میں میرا یوٹیوب چینل کا ذکر بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیا مطلب معلوم اس پہ کیا لکھا ہے؟ جب ہے ہی نہیں اس کو لے کے آؤ پہلے، پھر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا چیز موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے۔ سر اللہ آپ کو جزاک خیر۔ ہاں جی، یہ ذرا ہاں گہرے بالکل اردو صحیح میں تھا۔ صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا، اس نے خود چڑھانا تو جزا ملا۔ جی جناب، وہ کیسے ہیں جماعت عمریہ کے سپاہی؟ السلام علیکم حسن اللہ یاری صاحب، کیا حال ہے؟ علیکم ٹھیک ہے نا؟ السلام۔ وہ سیدھی تو بیٹھو یار، اس طرح بیٹھے ہیں کہ وہ بس وہ ہاں اس یہ طرح نہیں، زندہ باد زندہ باد۔ آپ حکم کرو جناب۔ جی، کیا حال چال ہے میں بھائی؟ کیا آپ مکر لے کی کے آئے ہیں؟ یہ ہمیشہ کوئی نہیں مکر جی، ان کا ہوتا ہے، چال ہوتا ہے کہ اللہ یاری کو اس طرف پھنسا لوں، پھر خود ہی پھنس جا کے چلا جاتا نہیں نہیں، اللہ کا احسانات ہیں جی، ہم جی نے کیا پسانا ہے آپ کو؟ جی آپ کی ساری گفتگو ہم نے سنی ہے اور اس کی بھی سنی ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے نا، وہ ظالم نہیں ہوتا، یہ بات تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھنا تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت صراحتاً نص پیش کریں تو آپ لے کے آؤ جس نا قرآن، پر پوری قرآن تو لے کے آؤ نا جب آپ نہیں، کے جو عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے 7 حروف پہ آئے تھے، 6 نہیں ہے، 95% قرآن تو نہیں ہے نا، وہ لے کے آؤ، پھر ہم نام بھی دکھائیں گے۔ نہیں ہے۔ تم پہلے اپنا قرآن ثابت ایک کرو نا۔ منٹ، نہیں ایک منٹ تم خود میری بات کہتے سن لیں۔ ہو کہ آپ جو کا قرآن کو ناقص مانے وہ آپ کا کافر کیا؟ ہے۔ ایک منٹ وہ بالکل، آپ خود کہتے ہو کہ تمہارا آپ نے کیا بولا نا عقیدہ ہے؟ قرآن سے نام دکھاؤ، میں نہیں، بتاتا ہوں تمہارا نا۔ کیا عقیدہ؟ نہیں، اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، مجھے میں آپ کا بتاتا ہوں، کیا اپنا عقیدہ ہے؟ عقیدہ بھی مجھے بتاتا آپ ہوں نا۔ جی بتائیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک ہمیشہ کوئی چال لے کے آتا ہے، پھر اس نے کہا کہ میں آج چال نہیں چلاؤں گا، آپ کو پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا، پھر پتہ چلا کہ یہ فریب لے کے آیا، پتہ چلا نا۔ اس نے آغاز ہی جھوٹ سے کیا۔ یہ بہت سوچ کے مکر لے کے آیا، لیکن اس مکر کو ہم نے بہت دفعہ دیکھا۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، تو پہلے پورا قرآن تو لے کے آؤ۔ جب آپ کے خلیفہ، آپ خود کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ کے خلیفہ صاحب نے جب خود کہتا ہے کہ وہ حروف 7 میں سے 6 نہیں ہے، نسخ بھی نہیں ہو، تو کہاں ہے؟ پر وہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو وہ روایت جب مردود مانتے ہیں۔ اور روایت وہ متواتر بھی ہے، ابی ابن کعب کی بھی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی بھی، عمر بن الخطاب کی ہے، اور صحیح ترین بخاری مسلم میں بھی ہے۔ وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، آپ کون ہے بھائی؟ جب آپ کے پورے طائفہ کے اعلام اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کا دین ایمان یہی ہے، آپ نہیں مانتے نا، آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنے پورے قرآن کو لے کے آؤ نا، میں اس میں اپنا نام بھی دکھاؤں گا۔ وہ پورے قرآن لاؤ گے نا، میں اس میں اپنا نام بھی دکھاؤں گا، 12 ائمہ علیہ السلام کا بھی اپنا نام بھی دکھاؤں گا، اللہ یاری ان کا کتا ہے، اللہ یاری ان کا دربان ہے، وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پورے قرآن تو تمہارے پاس ہے نہیں جی۔ نہیں، آپ مکمل مانتے ہیں؟ دیکھیں میرا وہی عقیدہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کیا اب موجودہ قرآن ہمارے پاس جو ہے مکمل ہے یا نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو عمر بن الخطاب کا ہے، جو عائشہ کا ہے، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے۔ ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا بھی وہی عقیدہ ہے، سمجھ میں